علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا جنگ میں، اور تیر ران میں لگا، وہ ایسا کھب گیا کہ نکالیں تو نکلتا نہیں تھا، زور لگائیں تو درد ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا اسے چھوڑ دو۔ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، نماز شروع کر دی، تو انہوں نے نماز کے دوران تیر نکالا تو ان کے جسم میں اتنی جنبش بھی نہیں ہوئی۔ نماز کے بعد فرمانے لگے تیر کا کیا بنا؟ کہا جی نکال لیا، کہ مجھے تو کوئی پتہ نہیں چلا۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے وہ پاؤں کا وہ گینگرین ہوگی، گینگرین، تو وہ ڈاکٹروں نے کہا جی اب یہ کاٹنا پڑے گا، نہیں کاٹا تو آگے اوپر جائے گا سارا۔ ان کا ٹھیک ہے کاٹ دو، تو پھر آپ شراب پی لیں تاکہ آپ بے ہوش ہو جائیں، پھر ہم کاٹ دیں۔ فرمانے لگے کہ شراب اور ایمان ایک پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتے، جس پیٹ میں شراب جاتی ہے اس سے ایمان نکل جاتا۔ تو فرمایا میں ایسا کرتا ہوں، میں نماز شروع کرتا ہوں تو میرا پاؤں کاٹ دینا۔ تو بیٹھے اور ایک پاؤں ایسے پھیلا دیا اور نماز کی نیت باندھ کے بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے نماز کے دوران ان کا پاؤں کاٹا، اس کی پٹی کی، اور ان کا جسم اتنا بھی نہیں ہلا، اتنا۔ سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگے پاؤں کاٹ دیا؟ کہنے لگے جی کاٹ دیا۔ کہ مجھے تو پتہ نہیں چلا۔ کہ مجھے دکھاؤ کدھر ہے؟ ان کا یہ ہے۔ تو اپنے پاؤں کو پکڑا اور یوں، اے اللہ تو گواہ ہے میرا یہ پاؤں کبھی تیری نافرمانی میں ایک دفعہ بھی نہیں اٹھا، ایک قدم بھی اس پاؤں سے میں تیری نافرمانی میں نہیں چلا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے خامد سے فرماتی ہیں رات کو غسل کر کے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے کہ آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے نہیں تو پھر کہتی مجھے اجازت ہے میں اپنے اللہ سے بات کر لوں؟ کہنے لگے ہاں اجازت ہے۔ پھر ساری رات سجدے میں گزر جاتی تھی اور نفلوں میں گزر جاتی تھی اور رونے دھونے میں گزر جاتی تھی۔ جوانی میں فوت ہو گئی، 40 سال کی عمر میں جب ان کا انتقال ہوا تو ایک خادمہ ساتھ تھی، اس سے فرمانے لگی دیکھو میں جب مر جاؤں نا تو مجھے راتوں رات دفن کرنا ہے، اور جس کرتے میں تہجد پڑھتی تھی وہ مجھے کفن دینا ہے اور کسی کو بتانا نہیں۔ تو اگلے دن وہ خواب میں ملی اسی خادمہ کو، ان کا ماں جی آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا منکر نکیر آئے تھے قبر میں، مجھ سے کہنے لگے من ربکی، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا سبحان اللہ، 40 سال جسے نہ بھلا سکی 4 رات زمین کے اندر آ کے اسے بھول جاؤں گی؟ تو منکر نکیر کہنے لگے چلو اس کا حساب کیا لینا۔ تو انہوں نے بڑی خوبصورت پوشاک پہنی ہوئی تھی، کہا آپ کا تو کفن وہ تہجد والا کرتا تھا، یہ سبز ریشم کہاں سے آ گیا؟ کہ یہ سبز ریشم مجھے اللہ نے پہنایا ہے اور تہجد کا کرتا لپیٹ کے رکھ دیا گیا ہے، قیامت کے دن میرے اعمال کے اندر اسے بھی تولا جائے گا، میرا وہ کرتا بھی تولا جائے گا جس میں وہ تہجد پڑھا کرتی تھی۔ تو اگر ہم تہجد نہیں پڑھتے کم از کم فرض نماز تو ہو جائے۔ میرے عزیزو بڑے درد سے کہتا ہوں ہمارے 10% سے زیادہ نمازی نہیں ہے، 90% مسلمان نماز چھوڑ چکے۔ جب آدمی سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ کی قسم تحت الثری تک زمین ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتے کہ دیکھو میرے اوپر سبحان ربی اعلیٰ کے نغمے گائے گئے ہیں، اور میرے اوپر اللہ کو یاد کرنے والے کا ماتھا آ کے ٹکا ہے۔ میں آپ سب بچوں کی، آپ کے اساتذہ کی محنت کرتا ہوں کہ آپ کا پیشہ بڑا عالیشان پیشہ ہے، آپ تاجر نہ بنو، ڈاکٹر بنو۔ آپ بچیوں سے بھی کہتا ہوں اگر اللہ کل کو تمہاری چلا دے میڈیکل تو تاجر نہ بننا، ڈاکٹر بننا، مسیحا بننا، ظالم نہ بننا، پتھر دل نہ بننا کہ آنے والے کی ہائے تمہیں رلانے کے بجائے مزید پیسے بنانے کے لیے کھڑا کر دے۔ ایسا نہ کرنا اللہ کے واسطے، ورنہ میرا یہ دیش کبھی بھی زوال سے نہیں نکل سکتا۔ ہم نے ایٹمی طاقت بن کے دیکھا لیکن ذلت کے پستیوں میں اور آگے چلے گئے اور نیچے چلے گئے۔ نماز نہ چھوڑو، کسی حال میں نہ چھوڑو۔ تمہاری کلاس چل رہی ہے، کلاس کے بعد جا کے پڑھو۔ آپ کلینک میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی میں شاید مسجد میں جانے میں مجھے مشکل پیش آئی، فارغ ہو کر اپنے کلینک میں نماز کی جگہ بنائیں۔ اللہ کے سامنے سر رکھنا، آپ گھر میں ہیں نماز کے لیے جگہ مقرر کریں۔ تو قرآن کا ایک پیغام ہے عبادت، اللہ سے جڑنا۔ قرآن کا دوسرا پیغام ہے اخلاق، اللہ کے بندوں سے جڑنا، اللہ کے بندوں سے جڑنا، اللہ کے بندوں سے جڑنا، جس میں سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے، شادی ہو جائے تو بیوی کا ہے، اولاد ہو جائے تو اولاد کا ہے، بہن بھائیوں کا ہے، دوستوں کا ہے، رشتہ داروں کا ہے۔ آپ جو ڈاکٹر حضرات ہو کلینک کے چکر میں اپنے گھر کو بہت اپسٹ کرتے ہو، نہ بچوں کا ہوش نہ بیوی کو۔ اگر بیوی بھی ڈاکٹر ہو تو پھر سونے پہ سو گئے، وہ اپنے کلینک۔ میرے بچے یہاں اسکول پڑھتے تھے تو اسکول کے پرنسپل میرے دوست تھے، میں ایک دفعہ ملنے گیا تو انہوں نے بڑا عجب واقعہ سنایا۔ کہا یہاں دو میاں بیوی ہیں، دونوں ڈاکٹر ہیں، اچھے مشہور۔ وہ ایک دن آفس آ گئے اور کہنے لگے کہ 3 دن ہو گئے ہمارے بچے کھانا نہیں کھا رہے اور کچھ بتاتے بھی نہیں۔ کہنے لگے میں نے دونوں کو بلا لیا، میں نے ان سے کہا بھائی بچوں کیا بات ہے، آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ کہا جی ہم اپنے امی ابو کے سامنے نہیں بتائیں گے، الگ بتائیں گے۔ تو کہنے لگے میں نے دونوں کو باہر بٹھا دیا۔ میں نے پوچھا بچوں اب بتاؤ؟ کہا جی صبح ہم ناشتے پر اٹھتے ہیں تو امی ابو سوئے ہوتے ہیں، ہم نے اسکول جانا ہوتا ہے ہمیں نوکر تیار کراتے ہیں، دوپہر کو کھانے پر آتے ہیں تو امی ابو ہاسپٹل میں ہوتے ہیں تو ہمیں نوکر کھانا کھلاتے ہیں، شام کو کھانے پر بیٹھتے ہیں تو امی ابو کلینک میں ہوتے ہیں، ہمیں نوکر کھانا کھلاتے ہیں۔ ہمیں کئی دن گزر جاتے ہیں، نہ ماں کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہوتا ہے نہ باپ کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہوتا ہے، تو ہم نے احتجاج کیا کہ ہم گھر میں کھانے نہیں کھائیں گے۔ تو ایسا کلینک نہ چلاؤ کہ جس سے آپ انسانی حقوق ضائع کرو۔ اب مریض اتنے زیادہ ہیں کہ سارا دن ساری رات بیٹھو، مریض ختم نہیں ہوں گے۔ تو ان لنفسک علیک حقا، آپ کی جان کا آپ پر حق،
ان لزوجک علیک حقا، آپ کی بیوی کا آپ پر حق ہے، آپ کی اولاد کا آپ پر حق ہے، آپ کے مہمان کا آپ پر حق ہے، آپ کے مریض کا آپ پر حق ہے. لیکن اس طرح کا کلینک اور ڈاکٹری کے نہ بچوں کا ہوش نہ بیوی کا ہوش، اور بیوی بھی ڈاکٹر بن جائے تو اسے دونوں پیسہ ہی بنانا ہے، پیسہ ہی بنانا ہے، صرف اسی کا نام زندگی ہے. تو بہت امبیلنس لائف ہے جن کے کلینک چل جاتے ہیں، رات ساری رات بیٹھے ہوئے ہیں، سارا دن ہاسپٹل میں ہیں، رات کو کلینک میں ہیں، تو گھر کس وقت جائیں گے؟ اللہ کے ساتھ کب باتیں کریں گے؟ اللہ سے کب راز و نیاز کریں گے؟ بیلنس کرنا زندگی کا خوبصورت جو فریم ہے، وہ زندگی کو بیلنس کرنا ہے. اس طرح کل آپ کو اللہ ڈاکٹر بنا دے تو بچوں ایسا نہ کرنا کہ پیسے کے پیچھے اولاد بھی بھول جائے، ماں باپ بھی بھول جائیں، رشتہ دار بھی بھول جائیں، صرف کلینک اور مریض، کلینک اور مریض، کلینک اور مریض. ایسا نہ کرو. زندگی کو ایک ترتیب دو، ماں کو ٹائم دو، باپ کو ٹائم دو، بیوی کو ٹائم دو، بچوں کو ٹائم دو. یہ تمہارا اصل سرمایہ ہے. اگر ماں باپ زندہ ہیں تو میرے نبی نے کہا ماں کے قدموں تلے جنت ہے. میرے نبی نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں اس کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی محمد، میری ماں مجھے بلاتی تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. میں کہتا اماں جی حاضر، میں حاضر. ان رشتوں کو ٹائم دینا، باپ کو ٹائم دینا، مریض ہے اس کو ٹائم. ایک بدو نے اپنی ماں کو اٹھایا ہوا کندھے پر اور حج کرایا، طواف کرایا. پھر اپنی ماں سے پھر حضرت عبداللہ بن عمر سے کہنے لگا کیوں جی میں نے ماں کو حج بھی کرا دیا، طواف بھی کرا دیا، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے جو تھک تھک کے لمبے سانس بھرے لیے لاکھوں کروڑوں اربوں، ان میں سے بھی ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا. اور ایک شخص نے خراسان سے اپنی ماں کو اٹھایا، یہ خراسان ایران میں، اور پیدل مکے پہنچا کندھے پر بٹھا کر پیدل، اور حج کرایا. اور عبید اللہ بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کیوں جی حضرت میں نے ماں کو کندھے پہ بٹھا کر پیدل حج کرایا، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تیرے پیدا ہوتے وقت جو ماں نے دردیں جھیلی تھی نا، اس میں سے ایک لہر کا حق بھی ابھی ادا نہیں ہوا، ایک لہر کا حق بھی ادا نہیں ہوا. رشتوں کو ٹائم دینا. میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین قدم جو اٹھتا ہے انسان کا وہ اللہ کے راستے میں جہاد کا قدم ہے، اور اس کے بعد سب سے بہترین قدم جو اٹھتا ہے انسان کا وہ رشتہ داروں سے ملنے والا قدم ہے. اب ان ڈاکٹروں کو مہینوں گزر جاتے ہیں، جانے کی فرصت ہی کوئی بیلنس تو ہو. صرف کلینک کے لیے تو زندگی نہیں بنائی گئی. اس طرح کی زندگی ہو بھائیو کہ آپ میرے نبی کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق ہر رشتہ آتو کل ذی حق حق ہو. میرے نبی دنیا کے سب سے بڑے انسان اور سب سے مصروف ترین انسان کے 6 بر اعظم کی نبوت اور آنے والے سارے زمانوں کی ذمہ داری، اور آپ کی 11 بیویاں، 2 انتقال کر گئے، 9 زندہ. روزانہ عصر کے بعد آپ اپنی ساری بیویوں سے ملاقات فرماتے تھے، ایک ایک کے گھر میں جاتے تھے، ملاقات فرماتے تھے، سب کا حال لیتے. پھر مغرب کی نماز پڑھ کے سب کو اپنے جس گھر کی باری ہوتی تھی اس میں جمع فرماتے تھے، اور پھر جس گھر کی باری ہوتی تھی اسی میں قیام فرماتے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، تو شروع میں تو ان کو آٹا گوندھ کے میرے نبی خود دیا کرتے تھے. اگر آپ کو روٹی پکانا آتی تو روٹی بھی پکا کے دے دیتے. گھر میں جھاڑو دیتے تھے، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، اپنا ٹوٹا جوتا خود گانٹھ لیا کرتے تھے، اپنے اونٹ کو چارہ سر پہ رکھ کے خود جا کے ڈال کے آتے تھے. گھر کو بیٹا بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، بچوں کو ٹائم دیتے تھے. اتنی بڑی سرداری، اور بچوں سے کشتی فرما رہے ہوتے تھے. حسن حسین کے ساتھ، جعفر کے بیٹے عبداللہ اور محمد کے ساتھ کشتی کیا کرتے تھے. یہ میرا کائنات کے نبی، عالم کے نبی، انسانوں کے نبی، جنات کے نبی، عالمین کے نبی، فرشتوں کے نبی، نبیوں کے نبی، اگلوں کے نبی، پچھلوں کے نبی، آنے والوں کے نبی، موجودہ کے نبی، ساری کائنات کے بحر پر کے نبی. اور میرے نبی کا بیلنس آف لائف دیکھیں کہ ہر رشتے کو وقت دے رہے ہیں، ہر ایک کے لیے وقت، بچوں کے لیے وقت نکال رہے ہیں. یہ میرے محبوب کی زندگی. حسن حسین میں کشتی کرا رہے تھے، سارے عالم کا درد ہے اور حسن حسین میں کشتی کروا رہے ہیں. اور حسن بڑے تھے، حسین چھوٹے تھے، تو حسین نیچے دب رہے تھے، تو آپ حسین کو شاباش دیں، شاباش 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 شاباش. تو حضرت فاطمہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ حسین کو شاباش دیے جا رہے ہیں، حسن کو نہیں دے رہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا ہے، یہ حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اس کے ساتھ مل کے حسین کو شاباش دے رہا ہوں. یہ زندگی میرے نبی نے پیش کی ہے. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. کلینک پیسہ، کلینک پیسہ، کلینک پیسہ، اسی کا نام زندگی. صبح کہیں بیٹھ رہے ہیں، شام کو کہیں بیٹھ رہے ہیں، دوپہر کہیں بیٹھ رہے ہیں، رات کہیں بیٹھ رہے ہیں. او بھائی بس کرو. بیلنس آف لائف. بچوں کو ٹائم دیں، بیوی کو ٹائم دیں، ماں باپ زندہ ہیں ان کو ٹائم. مر گئے ان کی قبروں پہ جائیں. میرے والد کو مرے 26 سال ہو گئے، میں نے آج تک ان کی قبر پہ جانا نہیں چھوڑا. حالانکہ میں اتنا سفر میری زندگی میں لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میری زندگی ایک پہیہ بن گئی. میں کل بھی ایک دن کے لیے گاؤں گیا ہوں، لیکن میں نے وقت نکال